میں نے کھڑے ہو کر بیٹھ جائیں مجھے پتہ ہی بیٹھ جائیں آپ پروگرام کے مخالف ہیں۔ میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس پروگرام کے مخالف ہیں۔ ہو رہی تھی پریس کانفرنس، وہاں پر آپ جیسا ایک آدمی اس انداز میں کھڑا ہوا، میں نے اسے لفظ نہیں استعمال کرتا کہ جو میں نے اس کا حشر کیا ہے، ان بزرگوں کی وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں، تم اس پروگرام کے مخالف ہو۔ میں نے کھڑے ہو کر بیٹھ جائیں مجھے پتہ ہی بیٹھ جائیں آپ پروگرام کے مخالف ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دھکے دے کے نکالنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ کہ فرقہ واریت کہ جس کی ممانعت قرآن میں ہے، پروردگار نے ہمیں روکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں ایسے عناصر اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے فرقہ واریت پھیلے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کس جگہ کون سی بات کرنی ہے۔ کہ ابھی آپ ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہے تھے کہ الحمرا ہال لاہور میں آج ایک کانفرنس ہوئی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، جس کا عنوان تھا سیرت النبی کانفرنس، کہ جس میں تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی۔ اور جب وہاں پر اہل تشیع عالم خطاب کرنے لگے تو ایک شر پسند شخص وہاں مجمع سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو خطاب نہیں کرنے دوں گا۔ اسے وہاں کی انتظامیہ نے روکنے کی کوشش کی، اور جب وہ نہ رکا تو اسے وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ اب وہ عالم دین کے جو وہاں پر خطاب کر رہے تھے، علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا تھا اور وہاں پر کیا صورتحال پیش آئی۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے تحت عالم اسلام کے عظیم بزرگ علماء شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، خصوصاً اہل حدیث کی طرف سے، مرکزی رہنماؤں کی طرف سے یہ کانفرنس منعقد ہوئی سیرت رسول پاک کے حوالے سے، رحمت للعالمین کانفرنس الحمرا ہال میں۔ وہ ہمیشہ کے ہمارے ساتھی ہیں، امن کے لیے ہم بین المذاہب میں بھی، بین المسالک میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ میں وہاں حاضر ہوا، بڑا انہوں نے احترام کیا۔ 4-5 خطبہ کے بعد مجھے ٹائم دیا، میں سٹیج پر گیا تو ایک شخص خوبصورت داڑھی والا، خوبصورت چہرے والا، لیکن اندر سے اتنا گندا تھا کہ اس نے کہا میں تمہیں نہیں بولنے دوں گا جب تک تم حیدرآباد میں جن لوگوں نے صحابہ کے نام لیے، ان کے نام لے کر کہا کہ انہوں نے برا بھلا کہا ہے، گالیاں دی ہیں۔ چونکہ مجھے تو علم نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا۔ یاد رکھو، ہمارے سٹیج سے کوئی بندہ بھی صحابہ کی کو نہ گالیاں دیتا ہے، نہ برا بھلا کہتا ہے، نہ امہات المومنین کو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے کہ مولا علی کا ماننے والا ہے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شیعہ کے دائرے میں نہیں ہے، ہاں اگر کسی نے کیا ہے وہ لائق مذمت ہے۔ اور میں یہ کہہ دوں بھائی، تم اپنے گریبان میں بھی جھانکو، یہ پہلا واقعہ نہیں جو میں اب بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے اشرف جلالی نے توہین کی جناب فاطمہ الزہرا کی، اور اب احسن باکسر نام ہے اس کا، گام شاہ میں بھی اس نے کلپ چڑھایا اور اس نے ماں بہن کی گالیاں دی امام زمانہ علیہ السلام کو۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا کہ انتظامیہ نے اسے، شاہدرے کا رہنے والا، منصورہ کے قریب بھی اس کا گھر تھا، اسے کراچی سے گرفتار کر کے اب جیل میں ہے۔ اس نے گندے انداز میں، تو اب میں کیا کہوں، سنی گالیاں دیتے ہیں، سنی احترام کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا۔ اس مقام پر میں ایک بہترین جواب آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مولا علی کا فرمان ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، اور اب اس لمحے میں اپنے مومنین سے بھی کہوں گا، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے خدا، غلط خدا کو برا نہ کہو ورنہ تمہارے وہ سچے خدا کو برا کہیں گے۔ ایک بات۔ نمبر 2، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ گالی دینا ہمارے شیعہ مذہب میں قطعاً اجازت نہیں۔ اور آج کے دور میں مجتہدین نظام نے جو فتویٰ دیا ہے، جو ہر مقام پر میں سنا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، منصورہ میں بھی، منہاج القرآن میں بھی، دیگر مقامات پر بھی انہوں نے ارشاد فرمایا ہے۔ ابھی یہاں وہ فتویٰ آپ کو لکھا ہوا بھی دکھایا جائے گا۔ آقا سستانی، آقا خمینی، ان کا فرمان ہے کہ امہات المومنین اور صحابہ کرام کی توہین کرنا حرام ہے۔ اور بھائی، جب ہمیں مجتہدین علماء یہ کہتے ہیں تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ علامہ عبدالوہاب روپڑی نے کہا، بھائی جس کو بھی حافظ کاظم رضا نقوی پر اعتراض ہو
13 साल से हम आज़मा चुके हैं कि ये मुल्क की बका के लिए, इस्लाम की बका और तबलीग तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब मिलकर हम किरदार अदा कर रहे हैं। बेहतरीन आलिम दीन, उन्होंने जो बयान करना था करते रहे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसको अगर एतराज़ हो हाफ़िज़ काज़िम रज़ा साहब पर, मुझे कहे, इनकी तरफ से मैं जवाब दूँगा। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इसे बाहर निकाल दो। 13 FIR मेरे पास अब भी मौजूद हैं कि जो हमारे गंदे या जाहिल या बद अकीदा लोग स्टेज पे आके ऐसी गुफ्तगू करते हैं। ये मौला अली के हुक्म के भी ख़िलाफ़ है, मुज्तहिदीन के फतवा के भी ख़िलाफ़ है, और हमारे शिया मज़हब के भी ख़िलाफ़ है। हम सहाबा किराम, आप जानते हैं, जो सहाबा रसूल पाक पर जान कुर्बान करने वाले हैं, वो लायक सलाम हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। हमारा तो मज़हब ही इसी बात का है। गुज़श्ता दिनों कातिल हुसैन को सहाबी बनाकर पेश किया जा रहा था वज़ीराबाद में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के अहले सुन्नत उलमा ने हमारे साथ ताउन किया। उन्होंने कहा ये कातिल हुसैन है, इस पर लानत करनी चाहिए, ये सहाबी नहीं है। हम यही कहते हैं, सहाबी का एहतराम है, लेकिन जो कातिल हुसैन हो उसको सहाबी बनाए नहीं, कतन ये कतन मुमकिन नहीं हो सकता। और मैं आखिरी लफ्ज़ यही कहूँगा कि हम इत्तिहाद उम्मत के हवाले से बढ़कर बैनुल मज़ाहिब में आगे जा चुके हैं। बैनुल मसालिक के चेयरमैन ने वहाँ मेरे नाम से गुफ्तगू की, और हम यूरोप में जाकर भी यही वफ़द जाकर हिंदू, सिख, मसीही और शिया तमाम अकाबरीन ने वहाँ जाकर ये किरदार अदा किया, और अब भी इंशाअल्लाह अदा कर रहे हैं। मैं शकीरुर रहमान नासिर और ज़ुबैर विर्क का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम भी किया, और इस प्रोग्राम के हवाले से एक जाहिल को जलील और रुसवा करके बता दिया कि हम कल भी मुत्तहिद थे, आज भी मुत्तहिद हैं, पाकिस्तान की बका भी इसी में है, और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो किरदार अदा करता है वो लायक सलाम। मैं दूसरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे मालूम होता है कि ये इस प्रोग्राम के मुखालिफ हैं। हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर आप जैसा एक आदमी इस अंदाज में खड़ा हुआ, मैंने उसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता कि जो मैंने उसका हश्र किया है, इन बुजुर्गों की वजह से तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, तुम इस प्रोग्राम के मुखालिफ हो। मैंने खड़े होकर बैठ जाए, मुझे पता ही, बैठ जाए। आप प्रोग्राम के मुखालिफ हैं, खराब करना चाहते हैं, आपको धक्के दे के निकालना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सबके चेहरों पे खुशी आई। चंद लम्हों के लिए हर बंदा परेशान हो गया था कि हमने तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम की उम्मत को इकट्ठा किया था, मगर खज़ां का झोंका आया और किबला हाफिज साहब की मुदाखलत से वो खज़ां भी बहार में बदल गई। और मजीद इस बहार को बहार साबित करने के लिए मेरा साथ दीजिए। नारे तकबीर।